آصفہ اور اس عمر کے بچے، چاہے وہ کشمیر کے ہوں، چاہے وہ ہندوستان کی کسی اور جگہ کے ہوں یا پاکستان کے ہوں، اس عمر کا بچہ جہاں کا بھی ہوگا اور جس گھر میں بھی وہ پیدا ہو، وہ کسی بھی مذہب کا مکلف نہیں ہوتا۔ اس عمر کے بچے چاہے وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوں یا ہندو گھر میں پیدا ہوں، ایسے معصوم بچے نہ تو ہندو ہوتے ہیں، نہ عیسائی ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اس عمر کے بچے تو صرف اور صرف انسان ہوتے ہیں، انہیں کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس عمر کے بچوں کو کسی بھی مذہب نے اپنے مذہبی احکام کا مکلف نہیں بنایا۔ ہر مذہب ان معصوم بچوں کو فرشتے کی نگاہ سے، انسانیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان پر ہونے والی وحشت کو، ان پر ہونے والی بربریت کو، ان پر ہونے والے ظلم کو ہندو مسلم کا رنگ دینا، اس سے مذہبی معاملہ سمجھنا، مذہبی رنگ دینا، یہ تو انسانیت کے لیے بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کسی بھی مذہب کے لیے خسارے کی بات ہے کہ ظلم اور بربریت کو کوئی شخص مذہب سمجھ کے کرے۔ کچھ لوگوں سے یہ بھی سننے میں آیا کہ وہاں یہ جو کیا گیا ہے کٹھوا میں، وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے کیا گیا۔ تو کیا یہ وحشی پن، یہ بربریت ایک معصوم بچی پر وہ لوگ پھر مذہب سمجھ کے کر رہے ہیں؟ اگر مذہب سمجھ کے کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ کسی بھی مذہب کی مٹنے کی گھنٹی ہے کہ جب کوئی مذہب، کسی مذہب کا پالنے والا بربریت کو، ظلم کو، وحشی پن کو مذہب سمجھ کے کرے تو وہ مذہب اسی وقت مٹنے کی دہلیز پہ ہے۔ کسی بھی مذہب نے آج تک بربریت کو، ظلم کو، وحشی پن کو مذہب کا نام نہیں دیا۔ کوئی بھی مذہب وحشی پن کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہر مذہب امن و امان کی اور سلامتی کی بات کرتا ہے۔ ہندوستان میں چند سالوں سے اب وحشی پن کو ہی ہر شخص مذہب سمجھنے لگا ہے، درندگی کو ہی ہر شخص مذہب کے ساتھ جوڑنے لگا ہے۔ یہاں سمجھ میں نہیں آتا، یہاں کی سیاست بھی اب ایسی بن گئی ہے کہ مسلمان اگر آواز اٹھائے ظلم کے خلاف، کشمیر اگر آواز اٹھائے اپنے حقوق کی، یا اسی طرح مسلمان اگر اپنے حق کی بات کہے، اسے بھڑکاؤ بھاشن اور ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ کہہ کر کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا جاتا۔ لیکن اگر یہی کام کوئی ہندو کرے تو اسے ہندو جہاد جیسے پیچھے ایک شخص نے ایک مجبور، غریب، لاچار مزدور مسلمان کو لائیو ویڈیو بنا کر کے جلا دیا اور مار دیا، اور ہندو لوگ اس سے، ہندو کیا، میں سمجھتا ہوں جو اسے شیر کہے وہ ہندو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہندو مذہب اسے کبھی کہہ ہی نہیں سکتا ہے شیر۔ اس وحشی پن کو، اس درندگی کو کوئی شیر کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ جو اسے شیر کہے وہ تو کسی مذہب کو ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہندو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ درندگی کو ہندوازم نہیں کہا جا سکتا ہے، وحشی پن کو ہندوازم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہر مذہب تو امن و امان کی بات کرتا ہے، ہر مذہب تو شانتی کی بات کرتا ہے۔ کسی مذہب میں آپ بھڑکاؤ، کسی مذہب میں آپ درندگی کی تعلیم نہیں پائیں گے۔ کیا وہ بھڑکاؤ نہیں؟ ایک اور شخص کی کل ویڈیو دیکھی، اس سے کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، ایک معصوم بچے کے ساتھ اس طرح ہوا، تو اس کا جواب عجیب تھا وہاں سے کہ ہمیں کشمیر کے ساتھ کیا مطلب، کشمیر جل جائے، مر جائے۔ اس سے کہا جا رہا ہے چلو ٹھیک ہے، وہاں ایک معصوم بچی کے ساتھ بلاత్కాر ہوا ہے، تو اس کا جواب آگے سے یہ کہ اچھا ہوا ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب۔ سمجھ میں نہیں آتا، اگر بھارت کے عوام کو کشمیر کی جلن سے کوئی مطلب نہیں، اگر بھارت کے عوام کو کشمیر سے کوئی مطلب نہیں، تو بھارتی حکومت پھر کشمیر سے کیوں مطلب رکھ رہی ہے؟ کیا وہ بھڑکاؤ نہیں؟ ایک شخص کو دیکھا پستول لے کر کے مسلمانوں کو ویڈیو میں صاف دھمکی دے رہا ہے، ایک کو دیکھا تلوار لے کر کے دھمکی دے رہا ہے کہ ابھی ہم نے ایک شمبو چھوڑا ہوا ہے، ایک شیر چھوڑا ہوا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں بھڑکاؤ نہیں؟ آئے دن مذہبی اور آئے دن سیاسی لیڈران مسلمانوں کو طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ بھڑکاؤ نہیں؟ مسلمانوں کا صفایا کرنے کی جو بات کر رہے ہیں، وہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور وہ ماہرین سے پوچھیں کہ ہندوستان سے جس دن مسلمانوں کا صفایا کریں گے آپ، سوچیں گے آپ، وہی دن ہندوستان کی صفائی کا بھی دن ہوگا۔ مسلمان جب تک ہندوستان کے اندر ہے،
ہندوستان کی خوبصورتی اسی چیز میں ہے کہ یہاں مختلف مذاہب، مختلف رنگ و نسل کے لوگ بھائی چارگی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جس دن یہاں آپ نے کسی بھی اس ملک کو، کسی بھی جگہ کو آپ نے مذہب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، بس وہی دن اس جگہ کی دنیا سے مٹنے کی نشانی ہوگی۔ تو آپ بربریت کو، وحشی پن کو آپ کسی مذہب کے ساتھ نہ جوڑیں۔ جو لوگ صحیح معنی میں مذہب سمجھتے ہیں، جو لوگ حقیقت میں مذہبی تعلیم کو جانتے ہیں، چند سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی بہانے سے، کہیں فرضی معاملہ بنا کر کے، کہیں ان کو پھنسا کر کے، آخر تھے وہ لوگ بھی انسان ہی، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے کوئی پادری ہوں یا پجاری وغیرہ ہوں، سادھو سنت ہوں، وہ لوگ مذہب سے جڑنے کی بنا پہ وہ کہیں فرشتے نہیں بنتے، ہوتے وہ بھی انسان ہی ہیں۔ لہٰذا اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے اچھال کر کے ان کی مذہبی ساخت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور کہیں ان کو انوالو کیا ہی جاتا ہے کہ اس لیے کہ وہ لوگ مذہب کو صحیح جانتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی بھی وحشی پن اور درندگی کی تعلیم نہیں دیں گے، چاہے وہ پجاری ہوں، چاہے وہ سادھو سنت ہوں یا وہ عالم ہوں، چونکہ وہ درندگی کی تعلیم نہیں دیں گے۔ لہٰذا انہیں مذہبی ساخت ان کی تباہ کر کے انہیں کسی نہ کسی کیس میں الجھا کر کے انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ آگے آ جاتے ہیں، مذہبی رہنما بن جاتے ہیں، جو لوگ مذہب جانتے ہی نہیں، جن کا مذہب صرف اور صرف درندگی، جن کا مذہب صرف اور صرف وحشی پن ہے۔ اب چند سالوں سے ہندوستان کے اندر وحشی پن اور درندگی کو ہی ہندوازم سمجھنے لگا ہے۔ کہیں بھی کسی بھی مذہب نے تو درندگی کی تعلیم نہیں دی، وحشی پن کی تعلیم نہیں دی۔ لہٰذا بچوں پہ ہونے والے اتیاچار کو، عورتوں پہ ہونے والے ظلم کو آپ کسی مذہب سے نہ جوڑیں، آپ اس کو انسانیت کا معاملہ سمجھیں، آپ اس کو ایک فرشتے کا معاملہ سمجھیں، آپ اس کو اپنی ملک کی سالمیت کا معاملہ سمجھیں، آپ اس کو مذہبی رنگ نہ دیں۔ آپ اگر اسے مذہبی رنگ دیں گے تو یہ آج اگر آصفہ کا معاملہ، کل آپ کی باری آ سکتی ہے، کل فلاں گھر کی باری آ سکتی ہے۔ آج اگر ہندو مذہب اس سے ہندو کے ساتھ جوڑ رہا ہے، کل اگر ہندو بچی کے ساتھ ہو جائے تو مسلمان اسے ہندوازم کے ساتھ جوڑے گا، مسلمان کے ساتھ جوڑے گا۔ نہ، یہ معاملہ آپ حکومت کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ کچھ لوگ ہیں ہندوستان کے اندر جو ہندوستان کی اچھائی نہیں چاہتے، کچھ ہندو ایسے ہیں جو ہندوازم کے نام پر خود ہندوستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، جو ہندوازم کے نام پر، ہندو مذہب کے نام پر خود اپنے مذہب کی سالمیت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اپنے مذہب کو مٹانے اور اپنے مذہب کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، کہ ہر معاملے کو، انسانیت کے معاملے کو، قتل کے معاملے کو، وحشی پن کے معاملے کو وہ مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔